کالر کا سوال بھی ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی رانا حسن علی فیصل آباد سے. جی جی میرا سوال سر زریاب سے ہے کہ تعلیم اور تربیت کو جب کنیکٹ کیا جاتا ہے تو اب جو تعلیم کو کنیکٹ کیا جاتا ہے وہ پیسوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے اور پرٹیکولر انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کرتے ہیں ہم لوگ کہ تعلیم اب کسی نے بھی لینی ہے وہ پرٹیکولر انسٹیٹیوٹ کے پاس جائیں اور اپنا ڈگری ریپرزینٹ کرے تو اس کی ایکسیپٹیبل ہوگی. تعلیم کیا اس چیز پہ ڈیپینڈ ہو گئی ہے؟ جی حسن شکریہ آپ کا. زریاب صاحب ڈگری کی ویلیو پر بات کی گئی ہے. جی بڑی خوبصورت بات کی ہے کیونکہ ڈگری دیتی ہیں وہ عمارتیں ہیں جن عمارتوں کو بنانے کے لیے وہ مزدور استعمال ہوتے ہیں جو اپنا پے چیک انگوٹھا لگا کے دیتے ہیں. یعنی ڈگری وہ عمارت دے رہی ہے جس عمارت کی تشکیل جوہلا کے ہاتھوں سے ہوتی ہے. نو آفینس ٹو دا مزدور، لیکن مزدور بیچارے کی مجبوری ہے کہ وہ علم تو حاصل کر نہیں سکا تو وہ جب اپنا پے چیک لے گا تو وہ انگوٹھا لگائے گا اور وہ عمارت ہمیں ڈگری دے گی، سند دے گی کہ ہم جو ہیں وہ معلم ہو گئے. یہ جو سسٹم آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے ہم قصوروار ہیں، ہم سے ایک جنریشن پیچھے والے قصوروار ہیں. ہم نے یہ سسٹم اسٹیبلش کر لیا ہے کہ ڈگری کی ویلیو ہے، علم کی ویلیو نہیں ہے. آپ کی سند کی ویلیو ہے، آپ کو جو اس علم سے جو آگاہی ملی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب دور یہ آگیا زریاب صاحب ڈگری کی بھی ویلیو نہیں ہے. پاکستان کی بات کر رہے ہیں زریاب صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. یہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کے بورڈز پڑھیں، ان کے اشتہارات پڑھیں. بدقسمتی کے ساتھ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ پائلٹ بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ کمانا چاہتے ہیں. تو جو تعلیمی ادارے اس غرض سے تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ پیسے کمائیں گے وہ تو اسلام کی روح سے متصادم ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. وہ آگ لگانی ہے سر پھر ایسی تعلیم کو. علامہ صاحب آپ بھی اس میں رائے شامل کیجئے. اب دیکھیے اس کے حوالے سے جو اشارہ کیا گیا تھا نا کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، اس سے پہلے یہ ہے کہ باقاعدہ جو اسلام کے خلاف سازش ہوئی، پہلے تو یہ کہا گیا کہ عمراء کے حوالے سے کہ دین اور سیاست جدا کر دی جائے. چونکہ ہمارے ہاں وہ جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کنسیپٹ تھا کہ وہ جو مسجد نبوی تھا وہ ہیڈ کوارٹر تھا اور وہیں پر سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں، دینی فیصلے ہو رہے ہیں، وہیں پر فوج کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہیں، وہیں پر تمام اسلامک اسٹریٹجی بن رہی ہے. لیکن جب قرون علماء آج مسجدوں کو تالے لگتے ہیں نماز کے 15 منٹ کے بعد. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اسی لیے کہ آج لوگوں نے صرف مسجد کو سمجھا ہے کہ یہ ایک عبادت گاہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھو اس کے بعد ختم ہو جائے. پہلے تو یہ کہ مساجد کو ان کمیونٹی سینٹرز میں تبدیل کرنا چاہیے کہ جو زمانہ رسالت میں تھا، اصل روح، جی بالکل جو اصل مسجد کی روح ہے کہ وہ روح اس میں ڈال دینی چاہیے. اور یہ بھی باقاعدہ سازش کے ذریعے کیا گیا کہ ان لوگوں کو آپ صرف یہاں تک دین میں محدود کر دیں. ہمارے نزدیک دینداری کا معیار کیا ہے معاشرے میں؟ ہم کہیں گے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ دیندار ہے. یہ واجبات ہیں، فرائض ہے، کرنے چاہیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ دیندار کا معیار یہ نہیں ہے. اگر کسی کو جاننا چاہتے ہو کہ یہ دیندار کتنا ہے، اس کے ساتھ معاملات کرو. اگر اس کے معاملات ٹھیک ہیں، وہ امین ہے، امانت دار ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ شخص دیندار ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ اسے نمازوں کا، روزوں کا وہ عادت بن چکی ہے. اب اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو عادت کی وجہ سے اسے اندر سے بے چینی ہوتی ہے. در حقیقت پہلا یہ تھا کہ ان کے دین اور سیاست کو جدا کر دیا جائے، یعنی سیاست میں دین کا لیکن اب تو دین پر بھی سیاست ہوتی ہے. لیکن وہی تو اب یہی کہہ رہا ہوں کہ یعنی اسلام کہتا ہے دین اور سیاست اکٹھی چلے گی. یعنی در حقیقت سیاستدان وہی ہوگا جو دیندار ہوگا. چونکہ سیاست کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسے منفی معنی میں لیتے ہیں. اصل میں سیاست ایک عربی زبان کا لفظ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا. معاشرے کی بہتری کے لیے وہ شخص بہتر کردار ادا کر سکتا ہے جو دیندار ہے، یا وہ بہتر کرے گا جو بے دین ہے؟ دیندار ہے وہ زیادہ بہتر کردار ادا کرے گا. اچھا عثمان شفیق صاحب، آپ ماہر تعلیم بھی ہیں اور آپ پڑھاتے ہیں ایک ادارے میں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یا ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے شاید، کہ جو تعلیم اور علم ان دونوں میں بنیادی فرق ہیں وہ کیا ہے؟ میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. پروفیسر صاحب، امام غزالی، ابن رشد جیسے جو مفکرین تھے جنہوں نے دینی اور دنیاوی تعلیم کو جوڑ کر جو ہے وہ اصلاح کی لوگوں کی، آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ کہاں ہیں آج کے امام غزالی؟ اور ایک اس میں اور میں ایڈ کر دوں، ہمارے بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا علم و بس کری ہو یار. وہ کون سا علم ہے جس سے انہوں نے کہا تھا علم و بس کری ہو یار، اور اس کے پیچھے کیا مقصد؟ یہ جو آپ نے ابھی اس سے پہلے ڈیبیٹ ہوئی اور ڈگری کی بات ہوئی اور ڈگری کے بعد
کہ صرف روپیہ، صرف پیسہ. میں اپنی بات سے پہلے مدارس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایسے کوئی اشتہارات اویزہ نہیں ہوتے کہ لکھا جائے کہ آپ درس نظامی پڑھیں تو آپ کو اتنے لاکھ کی نوکری ملے گی، آپ کو یہ کاروبار. میں چاہوں گا مسئلہ یہ ہے کہ کیوں آپ صرف اس جگہ پر، جب مدارس کے کردار کے اوپر تو کسی کو وہ نہیں ہے کہ دین کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن حضور مسئلہ یہ ہے کہ نصاب ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب آپ بچپن سے اسکول جاتے ہیں آپ وہیں سے آگے لے کر جائیں ساری چیزیں. کون سا مطلب ہم نے قومی زبان ہماری اردو ہے، مذہبی زبان ہماری عربی ہے، جو بین الاقوامی زبان ہے وہ انگلش ہے، اور بچوں کا کرنا کیا ہے نا یہ تو بتائیں. کیا کرنا ہے؟ اور پھر آتا ہے نہیں انہوں مادری بھی پڑھاؤ، انہوں پنجابی بھی آنی چاہیے. وہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ ایسے ہے. دنیا کبھی ایسے ترقی کر سکتی ہے؟ ہمارے یہ سب سے بڑا المیہ آج ہمارے خطے پاکستان کا ہے. یہ بر صغیر میں ہمارے ساتھ مسئلہ ہے. آپ جتنے بھی دینی اسلامی ممالک ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ وہ تعلیمی نظام ٹوٹل سسٹم پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ ان کی حکومتوں کے ہاتھ میں ہے. اور ہمارا مسئلہ یہی ہونا بھی یہی عرض کر رہا ہوں. اسی کو لے کے تعلیم اور صحت دونوں یہ جو فرما رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کا معاملہ ہے نا، یہ مطلب انڈیویجول کے اس میں کچھ نہیں کر سکتا. مدارس میں تو کیا ریاست گزرا ہوں، میرا تو مسئلہ ہی ریاست ہے. لیکن سر علماء کا یہ کام ہے کہ وہ کہیں کہ سیدھے راستے پر آؤ. یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت اپنی مرضی کرتی رہے. یہاں پر بھی المیہ یہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ پچھلے کچھ سالوں سے یہ کوشش کر رہی تھی کہ ان کو قومی دھارے میں لایا جائے. وہ جو کچھ بڑے ہے نا مذہبی لباس میں، وہ نہیں چاہتے ہماری اجارہ داری ختم ہو. دیکھیں اس میں ہمارے خطے میں اجارہ داری ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، اجارہ داری ہونی چاہیے اللہ کے حکم کی، جس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے حق ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں. یہ وہ قرآن ہے جب کفار مکہ پر نازل ہوا ہے، جب انہوں نے سنا ہے تو جناب ان کی آنکھوں سے آنسو ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب فتح مکہ پہ گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمراء کی بجائے حضرت بلال کو کہا اذان کے لیے. تو وہاں پر یہ نظام وضع ہو چکا ہے. سر ہم پیچھے ہیں دنیا سے، ہم ان چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں جن سے ہم نے ترقی کرنی ہے. ہمارا یہاں پہ لارڈ میکالے کی جو تقسیم ہے نا، جس نے ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کیا، سیاست میں ہمیں بے دین لوگ دیے اور ملا اور مسٹر کی تقسیم پیدا کی. تمام علم آپ کہتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن مجید تعلیم اور تربیت کو ایک ساتھ لے کر جناب میرے خیال میں تو آپ کے پاس 2.5 کروڑ کی گاڑی ہونی چاہیے جس پہ چل کے آپ اسٹوڈیو میں آئیں. بات تو سنیں. آپ کے پاس 5 کروڑ کی گاڑی ہونی چاہیے جس کے آپ چل کے یہاں پر آئیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. آپ کے جذبات بہت بڑے ہیں نا اداروں کے سربراہ دینی، ان کے پاس پتہ نہ ہونا سارے انہوں کو کیوں آ رہی ہیں آپ کے جذبات تاکہ وہ قابو رکھن سب دے اوپر قبضہ رکھے. آپ کے جذبات بہت اچھے ہیں. ہم یہ نہیں بات، یہ تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. دیکھیں جب بات آئی تعلیم تربیت اور جدید نظام تعلیم کی تو پاکستان کے اکثریتی مدارس نے لبیک کہا. یہ جو 3 سال پہلے بورڈز بنے ہیں، پہلے 5 بورڈز ہوتے تھے وفاق کے، اس کے بعد بھی شامل ہوئے تو اتحاد المدارس الاسلامیہ میں مجھے بھی ایک عہدہ ملا، میں نے بھی کچھ کام کیا اور ابھی تک ہم کر رہے ہیں. ہم نے تو ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ DGRE ریلیجیس بورڈ جو ہے اس کے ساتھ ہم نے تعاون کیا اور آج تک ہمارے نئے وفاق کام کر رہے ہیں. اور میں بیسیکلی جس ادارے میں ہوں الایمان ایجوکیشنل سسٹم میں ہم مرج کر کے چل رہے ہیں. آپ نے جو کہا بچہ حفظ کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ ہمیں پتا تھا بچہ حفظ کرنے کے لیے جاتا ہے، والدین کہتے ہیں کہ اس کو میٹرک سائنس کے ساتھ کروانا ہے. تو ہم نے اپنے ادارے میں سائنس کے ساتھ لاہور بورڈ سے میٹرک شروع کی اور کہا کہ آپ منزل بھی پڑھیں، آپ یہ بھی علامہ صاحب یہ دیکھیں گزارش سنیں، بچہ گزارش ہے سر میری گزارش سنیں. دیکھیں یہ جو مسائل ہیں نا، یہ میٹھی حکومت کی باتیں سن کے کر کے یہ حل ہونے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک بچہ بچپن میں اسکول جاتا ہے، وہ ساری کتابیں اس کو پڑھائی جاتی ہیں، کیا وہ قرآن یاد نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. قصوروار کون ہے؟ ریاست ہے. ہاں اس کے بعد علماء ہیں، وہ کیوں نہیں کہتے؟ اب میری گزارش سنیں، آج بھی سر ذمہ داری ہے، یہ نہیں اور ریاست سانو سیڈ تے لا دے وے، سانو ہلکا ساڑا کام چلتا رہے گا. آج بھی اس پاکستان میں وطن عزیز میں جس کے حصول کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، خون کی نہریں بہائی ہیں، اس میں جا کے 25 30 50 ہزار سکول میں جو تنخواہ ماہانہ بچے فیسیں دیتے ہیں نا، جب اسلامیات کا سبجیکٹ آتا ہے ان سے پوچھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. وہ یوٹیوب کے ویڈیو چلا دیتے ہیں،
اور بچے خراما اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اب اس میں بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ اب اس میں المیہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ تعلیمی نظام میں ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن لازمی کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ ایڈ کیا گیا 3 سال پہلے. اور ہمارے دیکھیں عالم تیار ہے پڑھانے کے لیے, مدارس کی پروڈکشن معاشرے کو یہ چیز دینے کے لیے تیار ہے, لیکن سکول والوں نے کہا کہ فزکس پڑھانے والا ٹیچر 50,000 سیلری لے گا 4 گھنٹے کی, اور جب اسے پہیا جام کر دینا مولانا, پہیا جام کرے نا, قرآن کے نام پر پہیا جام ہوتا ہے. ٹرانسلیشن آف دی ہولی قرآن جو ہے اس کو پڑھانے کے لیے 5,000 پہ ٹیچر رکھتے ہیں ہم. وہ عالم آتا ہے اسے کہتے ہیں بھی 10,000. میں ایک بہت بڑے برانڈ کی بات کرتا ہوں, نام نہیں لیتا, میرے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں. میں وہاں پر گیا تو مجھے کہتے ہیں جی آپ مطلب دیندار لگتے ہیں تو ہمیں حفظ القرآن کا ایک ٹیچر چاہیے. میں نے کہا آپ سیلری کیا دیں گے؟ کہتے ہیں جی 15,000. میں نے کہا میں اپنے جامعہ میں 45,000 سیلری دیتا ہوں, آپ ایک برانڈ ہیں مطلب سکول پڑھانے کے لیے. حافظ صاحب جو آپ کے درد ہے نا, یقین کریں آپ اگلے پروگرام میں ایک منسٹر کو بلائیں اور ایجوکیشن منسٹر سے بندے بلائیں اور ان کے سامنے رونا روئیں. نہیں رونا نہیں رو رہا سر, میں رو نہیں رہا, مومن روتا نہیں ہے صاحب, میں رو نہیں رہا, میں آواز بلند کر رہا ہوں, بالکل میں مظلوم نہیں ہے. حافظ صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ جب ہم بحث کر رہے تھے اس معاملے پہ اور حافظ عمران صاحب کا ایک خاص نقطہ نظر کے حوالے سے جذباتی ہونا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بڑا درست ہے, تو اس دوران میں نے دیکھا کہ ذریعہ ہاشمی صاحب بڑی معنی خیز مسکراہٹ جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے, تو ہم چاہیں گے ذرا آپ سے بھی بات کر لیں اس حوالے سے. اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی ریاست کے اقدام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ریسنٹلی جن یونیورسٹیز میں ناچ گانا اور ایسے معاملات ہو رہے تھے ان کو بند کرنے کا ریاست کی جانب سے حکم ہوا ہے, اور پھر ایکٹنگ وغیرہ کے جو سبجیکٹس ہیں ان پر مکمل پابندی کی بات کی گئی ہے. یہ صرف مولویوں کو خوش کرنے کے لیے. معذرت چاہتا ہوں, میں ذریعہ صاحب سے جو ہے ان کا نقطۂ نظر لینا چاہوں گی. ہم خوش نہیں ہونا چاہتے, آپ یقین کریں اصل مسئلے پہ نہیں آئیں گے نا علامہ صاحب, پرابلم یہی ہے. آپ یقین کریں اس وقت جو ڈاکٹر بننے کے لیے گیا ہے, انجینئر بننے کے لیے گیا ہے, وہ اس لعنت میں مبتلا ہو گیا, وہ اپنے کاز سے دور ہو گیا, اسی لیے خوش ہو جاتے ہیں. اچھا چلیں چلو ساڑھی گال بنی گئی ہے. ذریعہ صاحب مدارس کو وزارت صنعت میں کہتی ہے رجسٹر کرواؤ. ذریعہ صاحب سے جی یہ بھی ایک اپنے طور پر ہے کہ وزارت تعلیم صنعت میں جاتی ہو جاؤ. جی ذریعہ صاحب پہلے میں معنی خیز مسکراہٹ کے پیچھے جو معنی چھپے ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں. جی کہ جب قرآن پاک حفظ کرنے والے کو قرآن پاک کی آیتیں اس کے اوپر عیاں ہو جاتی ہیں تو وہ اس طرح حافظ عمران صاحب کی طرح اس کے جذبات کی صورت میں نمایاں ہو جاتی ہیں. ان کی کسی گفتگو میں 4 جملوں میں 2-3 آیات کیوں خود سے صادر ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ان کے اوپر اس کے معنی عیاں ہو چکے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں حق عیاں ہو جانے, ہدایت مل جانے کے بعد, تو اس کے بعد نصلہ جہنم ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں, کہ اس کے بعد پھر اس کا رستہ صرف جہنم ہوتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا انکار ہم اس صورت میں کر رہے ہیں جو ہم پچھلے 1 گھنٹے سے کوشش کر رہے ہیں بحیثیت کل. جب ایک ملک, ایک ریاست 2 قومی نظریے پہ اسٹیبلش ہوئی اور اس میں ایک قوم کو مسلمان قوم قرار دیا گیا اور پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام رکھا گیا, تو اس کے بعد اس کا نظام اسلام کے اوپر کیوں نہیں رکھا گیا؟ بابا قوم کو پہلے قتل کیا گیا, مادر ملت کو پھر قتل کیا گیا, ہمیں یتیم کر دیا گیا ماں باپ کو قتل کر کے, اور اس کے بعد خاموشی کی نیند سلا دیا گیا کہ ان کے قتل کو کبھی مت ڈسکس کرنا. اب ہم نے سسٹم ہائی جیک کر لیا ہے اور کلیکٹیولی ایک کے بعد ایک حکومت نے آ کے وہ دھجیاں اڑائی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کہ اب ہم اس وقت 1 صدی کے قریب اس ملک کے سطح پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پلیٹ فارم پہ حافظ صاحب آپ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں قرآن کی آیت کھول کے کہ یہ سسٹم غلط طریقے سے چل رہا ہے. 75 سال سے یہ سسٹم غلط طریقے سے چل رہا ہے, اور ہم رمضان ٹرانسمیشن میں اگر نیگیٹو یا پوزیٹیو بات کر کے اس طرح سے اس کو رنگ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر ابھی بھی حق عیاں نہیں ہو رہا. یہ وہ وقت ہے کہ ہم اگلے رمضان تک کا آج اپنے ویورز سے وعدہ کریں, میثاق کریں کہ اس رمضان میں تو ہم نے آپ کو اپنے زخم دکھا دیے, اگلے رمضان تک اگر ہم مرہم نہ لگا سکے تو ہم مرنے کو ضرور تیار ہیں.
اگر ہم زندہ ہوئے تو آپ کے آپ زخم جو ہیں ہم ہرے نہیں رہنے دیں گے. یہ کیا ہم اس وقت یہاں پر رمضان ختم ہوگا تو سب کی ذمہ داریاں بھی ختم ہو جائیں گی, کس کو اگلے رمضان کی جو ہے وہ پریشانی ہوگی, فکر ہوگی.